فَسْآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے یا کسی پہاڑ پر میں چڑھ جاؤں گا، میں پناہ لے لوں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ پہاڑ اسے بچا نہیں سکا۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی منجا نہیں ہے، نجات کی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو وہ بھی نہیں بچا سکتا، اور چاہے خیر البشر ہو، انسانوں میں سب سے بہتر کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے، تو نبی بھی نہیں بچا سکتا اور پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کا عذاب آ جائے تو نہ پہاڑ بچا سکتا ہے نہ خیر البشر، نبی بھی نہیں بچا سکتا اس کو۔ اب دیکھا کہ بچہ مان نہیں رہا ہے، بات ہو رہی ہے، ایک موج آئی اور ڈوب گیا، پھر ابھرا نہیں، وہ گھبرا گئے کہ بیٹا گیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، نوح نے اپنے رب کو پکارا، یا ربی اے قال وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ مصیبت میں ہو تو آدمی ربوبیت کا حوالہ دے، میرے رب، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ بولتا ہے یا ربی، اے میرے رب، بہت خوش ہوتا ہے وہ۔ بیٹا ڈوب گیا، باپ کا دل تڑپ اٹھا، اللہ فرماتا ہے میرا نوح تڑپ اٹھا اور پکارا ہے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ جانتے جواب کیا ملا؟ جواب کیا ملا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں جی۔ فلا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ، یہ ڈانٹ ہے ایسے نبی کو جو 950 برس تک اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتا رہا، ایک ریکویسٹ نہیں مانی گئی، ایک ریکویسٹ نہیں مانی گئی، اور سوال کیا تو ڈانٹ پڑی، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو جا۔ ایک نبی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ کوئی پیر بچا لے گا، کوئی بابا بچا لیں گے، یا نبی نہیں بچا پا رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے تو ریکویسٹ رد کر دی جا رہی ہے، نبی نہیں بچا سکا ہے، بابا بچا لیں گے مصیبت سے۔ اللہ، فیصلہ آ جائے تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، قوم نہیں مانی، ہوا کا عذاب آیا، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، انہوں نے ایک معجزہ کا مطالبہ کیا تھا کہ پتھر سے اونٹنی نکال دو۔ معجزہ ظاہر ہوا، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی، اور وہ بھی گابھن 10 ماہ کی، اور اس نے نکلتے ہی بچہ جنا، اور کہا گیا اس اونٹنی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ نافرمانوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اور بچہ نکل کر کے پہاڑ کی چوٹی پر گیا، وہاں سے چلا رہا ہے۔ حضرت صالح نے کہا ارے اونٹنی کو ذبح کر دیے ہو، کم سے کم بچے کو تو پکڑ لو، شاید اللہ تمہارے اوپر رحم کر لے۔ انہوں نے بچے کو بہت تلاش کیا، بچہ ملا نہیں، بچہ ملا نہیں۔ اللہ کا عذاب آ گیا، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچے، ایک بھی زندہ نہیں بچے۔ کہا لعنت کی گئی ان کے اوپر، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اونٹنی کو جس دن ذبح کیا، کہا کہ 3 دن مزے کر لو، جو کھانا ہو کھا لو، جو کرنا ہو کر لو۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، only 3 days، 3 دن رہ۔ ذالک وعد غیر مکذوب، ایسا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب تم عذاب کی لپیٹ میں آنے والے ہو اور تباہ ہو گئے۔ اللہ، عذاب کیسا تھا؟ چیخ ماری، کانوں کے پردے پھٹ گئے، جو جہاں تھا وہیں مر گیا ہو۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایک چیخ آئی، اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو حکم دیا چیخ مار، اس نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ جاسمین، جاسمین کا مطلب ہے لزیم مکانہ فلم یبرح، جو جہاں تھا وہیں رہ گیا، کھڑا تھا کو کھڑا مر گیا، بیٹھا تھا بیٹھا مر گیا، سویا تھا سویا مر گیا، کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹنے کے لیے فرشتے نکلے، اللہ نے بھیجا،
تو پہلے چچا کے پاس آئے، حضرت ابراہیم کے پاس. یہ لوط یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، یہ چچا ہے. اب آئے، قالوا سلاما، کہا السلام علیکم. قال السلام، وعلیکم السلام. اس کا مطلب جب کوئی کسی کے گھر جائے تو جانے والے کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ سلام کرے اور سننے والا اس کا جواب دے. اچھا مہمان ہیں آپ، بیٹھیے تشریف رکھیے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، گئے اور تل کر کے ایک بچڑا لا کر کے رکھ دیا، تلا ہوا بچڑا. مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ گھر میں جو کچھ ہو مہمان کے سامنے رکھ دو، لیکن اگر اللہ نے نوازا ہے تو کھینچ میں سب سے بہترین چیز بھنا ہوا گوشت، تلا ہوا گوشت، پتھر وغیرہ کا گوشت، یہ بہت بہترین ہے. جاء بعجل حنیذ سب سے بہترین کھینچ ہے یہ. دیکھا، جاء بعجل حنیذ، تلا ہوا بچڑا لا کر کے رکھ دیا گرما گرم. اب بچڑا رکھا ہوا ہے، کھینچنا چاہیے نہیں ان کو، بیٹھے ہوئے. فلما را، جب انہوں نے دیکھا، ایدیہم لا تصل الیہ، ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، اتنا شاندار کھانا رکھا ہوا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کھینچنا چاہیے نا. نکرہم، تو ان کو کچھ اجنبیت سی محسوس ہوئی. واوجس منہم خیفہ، اور ڈر گئے کہ شاید ہمارے دشمن ہمارا نمک نہ کھانا چاہتا ہو. اب جب فرشتوں نے دیکھا، یہ انسانی شکل میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ڈر گئے ہیں، اور ان کی بیوی بھی جو بڑھیا تھی وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی دیکھ رہی تھی. قالوا لا تخف، آپ مت ڈریے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے. تب ان کی جان میں جان ہے، اچھا آپ لوگ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں. اچھا، اس سے پتہ چلا کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہتے ہیں رسول نور ہیں. ارے بھائی اگر نور کے بنے ہوئے ہوتے تو آپ تو کھانا کھاتے تھے. نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نور کے بنے ہوئے تھے بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ نورانی مخلوق کھانا نہیں کھاتی، اب نور کے بنے ہوئے نہیں. دیکھو نوری مخلوق کھانا نہیں کھا رہی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسانی شکل میں آنے کے بعد بھی کھانا نہیں کھاتی. اگر رسول نور کے بنے ہوتے تھے تو انسانی شکل میں آنے کے بعد بھی آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، کھانے کی حاجت نہیں تھی، کھانا کی ضرورت. اور دوسرے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، انہیں معلوم نہیں یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں. صاف صاف بتا دیا گیا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ کوئی سمجھتے کہ یہ فرشتے ہیں تو ایک بچڑا خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی. جب کھانا ہی نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اس کے بعد کہنے لگے، اب ان کی بیوی جو اوٹ میں کھڑی ہوئی تھی، دیکھا کہ بڈھے ہمارے پہلے بہت ڈر گئے تھے، اب دیکھو کیسے خوش ہو رہے ہیں، تو ہنس پڑی وہ. وامرأتہ قائمۃ فضحکت، لافٹ، ہنسی وہ پیچھے سے کہ بڑھو ابھی جو ہے وہ ڈر گئے تھے، اب دیکھو خوش ہو رہے، پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے. اب جب وہ ہنسی تو فبشرناہا باسحاق، فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری دیتے ہیں تمہارے بیٹے کی، بڑے بیٹے اسحاق کی. ومن وراء اسحاق یعقوب، پوتے کی بھی بشارت دے دی. یہ بھی بتایا کہ تمہارے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس بیٹے کا بھی ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسرائیل ہوگا، یعقوب ہوگا. اللہ، یہاں بیٹے کی بھی بشارت دے دی اور پوتے کی بھی بشارت دے دی. کہنے لگی، قالت یا ویلتا الید وانا عجوز وہذا بالی شیخا، ہارے ہائے، اسے مارنے لگے اپنے منہ کے اوپر. کہنے لگی میں بڑھیا ہوں اور میرے یہ شوہر بڈھے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بچہ کیسے ہوگا. قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر آپ کو تعجب ہے؟ تعجب ہے آپ کو؟ یعنی اللہ دینا چاہے تو کسی بھی عمر میں بچہ دے سکتا ہے، وہ دے دیا جی، دے دیا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا. پھر وہ گئے وہاں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لڑنے جھگڑنے لگے، ارے کیوں جو ہے لوط کی بستی کو الٹیں گے آپ لوگ،
اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے. کہا کہ نیک لوگوں کو بچا لیا جائے گا نا, جتنے بدماش لوگ ہیں انہی کو اوپر عذاب آئے گا. اور پھر عذاب آیا, بستی کو اٹھا لیا گیا اور اسے تل پٹ کر دیا گیا, کوئی زندہ نہیں بچا. الٹا کر دیا, الٹا کام کرتے تھے, بستی کو الٹ دیا گیا. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام یہ لے کر کے جاؤ, آج بہت غور سے سنو, متوجہ ہو. حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا. مدین یہ کون؟ یہ ایک شخص تھے, غالباً یہ حضرت آدم کے ایک بیٹے ہیں. مدین انہی کے نام پر یہ شہر بسایا گیا تھا, مدین. اسی شہر کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا. یہ قوم کافر تو تھی, ایک خرابی اور تھی, یہ پیسہ پورا لیتے تھے, تول کم دیتے تھے. تو پورا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں کیا بات کہی. کہا کہ تول کو کم مت کرو. ان کی یہ جو حالت یہاں بیان کی گئی ہے, یہاں سے لے کر پوری آیات کے اندر ایک مفسر نے اتنا شاندار نقطہ بیان کیا ہے کہ ایک آئیڈیل دائی جو ہوتا ہے, ایک آئیڈیل عالم کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر 5 صفتیں ہوں. بالکل آئیڈیل ہوتا ہے وہ. کیا کیا چیزیں ہونا بتایا گیا. ان کنت علی بینۃ من ربی. آئیڈیل دائی کون؟ آئیڈیل عالم کون؟ جو دلیل سے بات کرے. علی بینۃ من ربی, دلیل سے بات کرے. ایک, ورزقنی منہ رزقا حسنا, اور مالی اعتبار سے فائنینشلی مضبوط ہو. غریب مولوی کی بات کوئی نہیں سنتا. جی جی تو فائنینشلی مضبوط ہونا چاہیے. ورزقنی منہ رزقا حسنا. تو آئیڈیل دائی کے اندر 5 صفات ہونی چاہیے. پہلی, بات کرے تو دلیل کے ساتھ. دوسرے, ورزقنی منہ رزقا حسنا, فائنینشلی مضبوط ہو. اور تیسرے, وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه, اس کی گفتار اور اس کا کردار دونوں ایک جیسا ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں منع کرتا ہوں کہ بھائی ڈنڈی مت مارو. میں تو نہیں مار رہا نا, میں ڈنڈی نہیں مار رہا, لیکن میرے پاس بھی پیسہ ہے. تم حرام سے کما رہے ہو, میں حلال سے کما رہا ہوں. تم سے کم پیسہ میرے پاس تھوڑی ہے, ایسا بول رہے ہو. تم سے کم پیسہ میرے پاس تھوڑی ہے, لیکن میں جس چیز سے منع کر رہا ہوں اس چیز کو میں کر نہیں رہا ہوں. یعنی آدمی کے گفتار میں اور کردار میں مساوات ہونی چاہیے. یہاں تو لوگ گفتار کے غازی ہیں, کردار کا غازی کوئی ہے ہی نہیں. تو ایک, بینۃ من ربی, عالم دلیل سے بات کرے, فائنینشلی مضبوط ہو, مالی اعتبار سے اچھا ہو. اور تیسرے, اس کی گفتار اس کے کردار میں فرق نہ ہو, بولے تو کر کے بتائے. 3, اور ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, کوئی بات رکھے کسی کے سامنے تو اس سے مقصود صرف اصلاح ہو. اپنے مسلک کی تائید نہیں, اپنے خیال کی تائید نہیں, کسی مسلک کی تائید نہیں, بلکہ مقصود اصلاح ہو. ان اريد الا الاصلاح, کتنی چیزیں ہو گئی؟ دلیل سے بات کرے, فائنینشلی مضبوط ہو, اور تیسرے کردار اور گفتار میں مماثلت ہو, اور چوتھے اصلاح کی بات کرے, مقصود اصلاح ہو, اپنا کوئی مقصد نہ ہو. اور 5ویں چیز, وما توفیقی الا باللہ, یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ محنت کرے, دعوت پیش کر دے, نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. کوئی سنے یا نہ سنے, کوئی مانے یا نہ مانے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب, یہ 5 صفتیں جس دائی کے اندر ہوں, جس عالم کے اندر ہوں, وہ آئیڈیل دائی ہے اور وہ آئیڈیل عالم ہے.
اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا کہ 3 چیزیں اگر انسان کی زندگی میں آ جائیں تو انسان کامیاب ہے. کیا؟ ایک تو استقامت. استقامت یعنی کام کو مستقل کرتا رہے، استمرار، کوئی مانے یا نہ مانے. نوح علیہ السلام کی مثال سامنے، استمرار 950 سال تک بلاتے رہے. استقامت اس کو کہتے، جمع رہے اس کے اوپر. وَلَا تَطْغَوْا، اور جذبات میں نہ آئے. یہ دیکھو، طغیان کا مطلب ہے پانی اپنے نقطۂ ڈینجر سے، پوائنٹ آف ڈینجر سے اوپر ہو جائے، یعنی جذبات میں نہ آئے، اشتعال میں نہ آئے. دیکھو استقامت بھی نہیں آج مسلمانوں میں، اور دوسرے بات بات میں جذبات میں آ جاتے ہیں. 2 اور تیسرے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگوں کی طرف مائل بھی مت ہو. بڑی شاندار بات کہی گئی، ظالم لوگ، یعنی آپ کسی تہذیب میں اپنے آپ کو ضم نہ کریں. آج دیکھو یورپ سے کوئی بھی چیز آتی ہے فوراً آدمی اس کو وحی الہی کے تحت ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو ظالموں کی طرف جھکو نہیں. ظالموں کی بات ماننا تو گناہ ہے ہی، ظالموں کی طرف جھکنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. ہم کتنا جھکے ہوئے دیکھو، ہم نے ان کی پوری تہذیب اپنے اندر سمو لی، ہم ان کی تہذیب میں ضم ہو گئے ہیں، جبکہ کہا گیا ظالموں کی طرف مائل بھی مت ہو. یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو اپنا کام استقامت کے ساتھ کرتے رہیں، استقامت کے ساتھ دین کے اوپر جمے رہے. ایک، اور دوسرے جب کوئی بات آ جائے تو آپ جذبات میں مت آئیں. جذبات میں آنے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے. اور تیسرے یہ کہ ظالموں کی طرف جھکنا نہیں. آج ہم ان میں ضم ہو چکے ہیں. ہاں، یہ تینوں چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہیں. اس کے بعد ان نبیوں کے واقعات بیان کرنے کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی، بہت غور سے سنو. کہا گیا کہ یہ جو ہم واقعات بیان کر رہے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جو رسولوں کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں، جانتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِفُؤَادِكَ، تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو. اس سے ایک مفسر نے کہا ہے جب حالات بہت خراب ہو جائیں اور ایسا لگے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بہت پریشان ہوئے، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، تو پھر دل مضبوط کرنے کے لیے انبیاء کے واقعات پڑھے جانے چاہیے تاکہ دل مضبوط ہو. اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم جو انبیاء کے واقعات بیان کر رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ آدمی کا دل مضبوط ہو. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ یوسف. انہوں نے خواب دیکھا اور باپ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا ان سے. حضرت یعقوب سب سے زیادہ محبت کرتے تھے حضرت یوسف سے. انہوں نے خواب بیان کیا، اپنا خواب دیکھا کہ یا ابتی، میرے ابا، میں نے 11 ستاروں کو اور چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان مت کرنا. فیکیدوا لک کیدا، یہ تیرے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے. اس سے ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ بیان کیا کہ بعض حاسد ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں کے اوپر تو حسد ہوتا ہی ہے، آپ کے اچھے خواب پر بھی انہیں انتہائی جلن ہوتی ہے کہ اچھا خواب کیوں اس نے دیکھا. بعض حاسد ایسے بھی ہوتے ہیں، نعمت جو آپ کے پاس ہے اس سے تو حسد کرتے ہی ہیں، آپ کے اچھے خوابوں کے اوپر بھی حسد اور جلن رکھتے ہیں. یہ حسد کی انتہا ہے. یہ بھائی ایسے ہی تھے. اللہ اکبر. اور ایک نکتہ اور بیان کیا گیا ہے کہ بڑے جب چھوٹوں کو کسی بات سے روکیں تو رک جانا چاہیے. باپ نے کہا لا تقصص، اس خواب کو بیان مت کرنا میرے بچے، تو بڑا چھوٹے سے بول رہا ہے. اور بڑوں کو یہ حکم دیا گیا کہ چھوٹوں کو اگر کسی بات سے منع کر رہے ہو تو منع کی دلیل بھی دے دو تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے. تو کہا گیا فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے تیرے بھائی تیرے خلاف مکر نہ کرنے لگے، چال نہ چلنے لگے. تو دیکھو چھوٹوں کو اگر بڑے نصیحت کریں تو بڑوں کی نصیحت کو مان لینا چاہیے چھوٹوں کو، اور بڑوں کو چاہیے کہ اس کی دلیل دے دیں تاکہ چھوٹا مطمئن ہو جائے کہ کیوں منع کیا جا رہا ہے. ایسا وہ باپ کی چاہت تھی بہت زیادہ. کہا کہ ابا ہماری طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، کیا کیا جائے؟ اس بانسی کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. میٹنگ بیٹھی ان لوگوں کی، کہا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. اس میں
बड़ा प्यारा नुक्ता है कि इन्होंने कहा कि यूसुफ को कत्ल कर दो या इन्हें कहीं ले जाकर के फेंक दो। मकसद क्या था? कि बाप की मोहब्बत इन्हें हासिल हो जाए। यखलु लकुम वजो अबीकुम, तुम्हारे बाप की तवज्जो तुम्हारे लिए मखसूस हो जाएगी। अब इसको बहुत ज्यादा चाह रहे ना, ये जब हट जाएगा तो बाप की पूरी मोहब्बत तुम्हें मिल जाएगी। मुफस्सिर बहुत अच्छा लिखता है कि बिरादरान यूसुफ अगरचे अच्छे भाई नहीं थे, इसलिए कि यूसुफ को ले जाकर के फेंक दिया, लेकिन अच्छे बेटे जरूर थे जी। उनका मकसद यह था कि बाप की मोहब्बत की नजरें हमारी तरफ खास हो जाएं, हमारे लिए खास हो जाएं। आज देखो कितने नमाजी हैं, कितने रोजादार हैं, लेकिन बाप से बात करना पसंद नहीं करते। तो तुम तो बिरादरान यूसुफ से भी गए गुजरे हो। ये बयान किया गया। इनका मकसद बाप की मोहब्बत को हासिल करना था। बहरहाल बहला फुसला करके ले गए और कुएं में डाल करके आ गए और कुर्ता निकाल लिया इनका, और उसे एक भेड़ ज़बा करके उसके खून में लथपथ करके शाम में आए। कहते शाम में क्यों आए? मुफस्सिर बोलता है, कहते शाम में इस वक्त इस वजह से आए, नहीं तो आ सकते थे, ज्यादा दूर नहीं था वो कुआं और वो फील्ड जहां पर ये लोग जाते थे, ताकि जब ये झूठ बोलें तो बाप चेहरे से इनके झूठ को पकड़ न ले। एक मुहक्किक कहता है कि कत्ल एक ऐसा जुर्म है, कत्ल एक ऐसा जुर्म है या गुनाह या झूठ ऐसा जुर्म है कि आदमी बोलने लगे कि उसके चेहरे से पता चल जाता है झूठ बोल रहा है। और दूसरे, कत्ल इतना खतरनाक जुर्म है कि कातिल कितना भी एहतियात बरते, कितना भी केयरफुल है, कोई ना कोई क्लू जरूर जो है छोड़ जाएगा और तफ्तीश करने वाले उस क्लू को सामने रखकर कातिल तक पहुंच जाएंगे। देखिए ये लोग कमीज लाए, खून में डुबो कर लाए, मगर फाड़ा नहीं था इन्होंने कहा कि ये रहा उसका कुर्ता भेड़िया खा गया। फौरन हजरत याकूब ताड़ गए कि गलत है, इसलिए कि अगर भेड़िया खाए होता तो कुर्ता फटा हुआ होता। इसका मतलब कुलू छोड़ गए। ये कातिल कहीं ना कहीं गलती जरूर करता है, जिसकी वजह से उसे पकड़ लिया जाता है। यह कत्ल इतना बड़ा जुर्म है कि कितना भी कोई एहतियात बरते जरूर पकड़ लिया जाता है। शाम में क्यों आए? इसलिए कि जब बाप से झूठ बोलने लगे, और वो भी नबी से झूठ बोल रहे, ताकि अंधेरे में बाप उनके चेहरों से उनका झूठ ना पड़ सके। इसलिए कि द फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, इसलिए कि चेहरा जो होता है वो अंदरों का आईनादार होता है। आप जो बोल रहे हैं ना, आपके चेहरे से झलकता है। आप गाड़ी में बैठे रहे ना, आपके पास टिकट नहीं है, डायरेक्ट टीसी आपके पास आता है, प्लीज टिकट बोलते हो, इसलिए कि आपके आशा बोलते हैं। टीसी आया तो से देखने लगते, टीसी फौरन समझ जाता है इसके बाद टिकट नहीं, पकड़ लेता है। गोया कि आशा बोलते हैं, क़यामत के दिन बोलेंगे, क्या ताज्जुब है, बोलते। इस वजह से वो शाम में आए ताकि इनका झूठ न पकड़ा जा सके। झूठ पकड़ा गया। वो जाऊ अला कमीसी बिदमिन कदीब, झूठे खून के साथ कमीज लेकर के आए। काला बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरा, फौरन उन्होंने कह दिया हज़रत याकूब ने, तुम्हारे दिल ने ये बातें गढ़ ली हैं। क्यों? इसलिए कि बच्चे ने ख्वाब क्या बयान किया था कि 11 सितारे, चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं, तो मर कैसे जाएगा ये? वलम्मा तस्जुद बिल कवाकिब, अभी तक तो चांद और सूरज ने और सितारों ने इसको सजदा ही नहीं किया है, ये मर कैसे जाएगा? अभी ख्वाब बयान के ताबीर कहां गई? ताबीर से पहले मरेगा कैसे ये, जबकि ख्वाब सच्चा है? इस वजह से इन्हें यकीन नहीं आया। समझे? जी 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 जी। एक बात लेकर के जाओ, कभी कभी कोई चीज जिसको हम बुरी समझते हैं, शर, उसके अंदर खैर होता है। बाप की मोहब्बत अच्छी चीज थी, लेकिन इस अच्छी चीज ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां पहुंचा दिया? कुएं में। देखो, अच्छी चीज से खराब चीज का नतीजा निकला। नतीजा क्या निकला? खराब। और कुएं में डालना जाना एक खराब चीज है, नतीजा क्या निकला? अजीज मिस्र क्या पहुंच गए? अक्रीमी मसवा, मां इनकी इज्जत होने लगी। देखो, नीचे डाल दिया गया था, ऊपर पहुंच गए, इज्जत होने लगी। और उनके घर में इज्जत एक अच्छी चीज थी, मगर वहां से जेल पहुंच गए, ये बुरी चीज थी। अच्छी चीज से नतीजा बुरा निकला, और जेल में पहुंच गए, जेल बुरी चीज है, वहां से
अजीज मिस्र बन गए। देखो जेल से डायरेक्ट अजीज मिस्र, डायरेक्ट वहां का बादशाह, देख रहे हैं आप। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक सिफत जिक्र फरमाई है, लतीफ। लतीफ का मतलब मन यअलम बिखफाइल उमूर व दकाइक़हा व गवामिज़हा, कि जो ऐसी चीजों को जानता है जो इंतहाई बारीक होती हैं, इंसान की निगाह उसके ऊपर नहीं जाती। बज़ाहिर हम समझ रहे वो कुएं में पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कि अब ये मिस्र की बाजार में जाने वाला, मिस्र में जाने वाला। देखो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत लतीफ का पूरा ये वाक़या मज़हर है जी। अब वहां पहुंचे, कहते हैं कि जब इसने गुनाह पर आमादा करना चाहा, आमादा नहीं हुए, भागे। अब ये पीछे दौड़ी, हालांकि जब लाई थी तो तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे, वग़ल्लक़तिल अबवाब, तमाम दरवाजे बंद कर दिए। गुनाह का पूरा सामान मौजूद है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे में नौजवान जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, अल्लाह से डर करके दरवाजे की तरफ भाग निकला। आज लोग ये कहते हैं ना, अरे आवे कहावा बिगड़ा हुआ है, मैं अकेला कैसे नेक बन सकता हूं, तमाम लोग हराम खा रहे हैं तो मैं ही हलाल कैसे खा सकता हूं। यह शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का मिजाज है। उन्होंने जब हजरत शुएब बार बार कहते थे कि हराम मत खाओ, ये नाप तौल में कमी मत करो, तो क्या बोलते थे, कालू या शुएब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, तेरी बातें हमारी समझ में नहीं आती। एक मुफस्सिर ने लिखा है कि उलमा की बातें हराम खोरों की समझ में नहीं आती। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा। वो कह रहे हैं कि भाई हराम मत खाओ, वो कह रहे तेरी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो हराम खा रहे हो ना। एक आलिम बोल रहा, नबी बोल रहा है, तो इसका मतलब हराम खोरों को उलमा की बात समझ में नहीं आती। क्या बोल रहा है, तो पता नहीं क्या बोल रहा है। भागे तो कह रहे अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? नहीं, गुनाहों से बचने के लिए तुम भाग कर तो देखो दरवाजे की तरफ, दरवाजे खुलते चले गए। तुम भाग कर तो देखो, दरवाजे खोलने वाला अल्लाह है। तुम पाकीज़गी इख्तियार तो करो, अल्लाह रास्ता देने वाला है। तुम हलाल कमाई की तरफ बढ़ो तो अल्लाह तबारक तआला हलाल के लिए दरवाजे खोलने वाला है। अकेला आदमी भाग रहा है गुनाह से और दरवाजे खुलते चले गए, सारे दरवाजे बंद थे, दरवाजे खुलते चले गए। तो तुम हलाल की तरफ भागो तो दरवाजे खोलने की जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर है, वो हलाल के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देगा जी। ये नुक्ता मिला। और पीछे से कुर्ता फट गया, पीछे से पकड़ा उसने। देखो कुरान बोलता है गुनहगार ये नहीं, मतलब सामने से फटा होता। अगर इन्होंने दस्तराजी की होती तो कुर्ता सामने से फटा होता, पीछे से नहीं। फौरन गवाही देने वाले ने गवाही दिया कि कुर्ता पीछे से फटा है तो ये औरत मुजरिम है, देखा गया तो पीछे से फटा है। काला इन्नहुम मिन कैदिकुन, ये तुम्हारा मक्र है, ये औरतों का। इन्न कैदकुन, लेकिन मर्दों का मक्र जो होता है ना, चलो इस पर कल बहस करेंगे। मर्दों का मक्र कितना होता है, मक्र कितने तरीके का कुरान ने बयान किया, कितने लोगों का मक्र होता है, यही बता देता हूं। एक बहस बाद में करेंगे। एक होता है मक्र औरतों का, जिसको कैदुन निसा। एक मक्र होता है, एक चाल होती है कैदुल काफिरीन, ये भी कुरान में है, उमा कैदुल काफिरीन लफी ज़लाल, उनका भी कैद होता है। और एक होता है कैदुल रिजाल, मर्दों का मक्र और मर्दों की चाल होती है। ये तीन किस्म की चालें हैं, इन पर हम कल इंशाल्लाह बहस करेंगे। और इन चालों में फर्क क्या है। उसके बाद ये जेल में जब चले गए और उन्होंने तमन्ना की कि मुझे जेल भेज दिया जाए, काला रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ये औरतें भी शामिल हो गई है मुझे गुनाह में मुब्तला करने के लिए। तो ऐ मेरे रब, मुझे जेल पसंद है मगर ये गुनाह पसंद नहीं है। अल्लाह कहा कि अगर तू मुझसे इनके मक्र को नहीं फेरेगा, वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, ये जो चाल चल रही है, तो अस्बु इलैहिन्ना, मैं उनकी तरफ मायल हो जाऊंगा, वाकुम मिनल जाहिलीन, और मैं जाहिल हो जाऊंगा। जाहिल देखो इसमें बताया गया किसी के पास अगर हकीकी इल्म होता है तो गुनाह से बच जाता है वो। इसलिए इन्होंने कहा गुनाह में मुब्तला मैं जो हूंगा वो जहालत की वजह से हूंगा, मैं जाहिल हो जाऊंगा। इसका मतलब हकीकी इल्म आदमी को ज़िना में और गुनाहों में मुब्तला होने से रोकता है, जिसके पास हकीकी इल्म हो। ये रही कुछ बातें, इंशाल्लाह कल तफसील से बहस करेंगे इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।